کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا جب ایک لائف سٹوری بیان کی جاتی ہے اور صحابہ کی جو لائف سٹوریز بیان کی جاتی ہیں تو ان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. جی وہ میرے بہنوئی ہیں ایک لاہور سے. اچھا. تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو قادیانی ہیں. اچھا. اور میں اتنا محبت میں مطلب انجینئر صاحب کی محبت میں چلا گیا تھا کہ میں نے اپنی جو چھوٹی سی بیٹھک تھی اس میں انجینئر صاحب کی تصویریں لگا رکھی تھی. اللہ اکبر. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام مجاہد داؤد ہے. مجاہد بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں قصور سے آیا ہوں اور ضلع میرا قصور ہے اور کنگن پور ہماری سٹی لگتا ہے جو نزدیک ترین ہے اور یہ انڈیا پاکستان کا بارڈر کا آخری شہر. اچھا، زبردست. اچھا یہ بتاؤ مجاہد بھائی، آپ کا جو ہے سابقہ فرقہ جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی، اس گھرانے سے مذہبی گھرانے سے جو ہوتا ہے ایک تعلق، کون سی مذہبی مسلک سے تعلق تھا آپ کا؟ جو یہ اہل حدیث. اہل حدیث سے؟ جی اہل حدیث. اچھا، انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی بلیسنگ دی ہے، ایک بہت بڑی جو ہمیں ایک موقع دیا ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے انجینئر صاحب کا تعارف ہوا. اور بیسیکلی میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں ہیں میرے پاس تقریباً 50 بکریاں. ماشاءاللہ. اور یہ تقریباً میں انہیں بارڈر کے 1-2 کلومیٹر یعنی دور ہم وہاں پہ چراتے ہیں بکریاں. اور ساتھ میں ہمارے جو گھر میں ایک موبائل ہے اس میں ہم پیکج لگاتے ہیں. تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب میں جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میرے پاس پیکج نہیں ہوتا، تو میں انجینئر صاحب کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ساتھ میں لے جاتا ہوں اور سنتا ہوں اور آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا جب ایک لائف سٹوری بیان کی جاتی ہے اور صحابہ کی جو لائف سٹوریز بیان کی جاتی ہیں تو ان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. بے شک. تو دل مطلب آنسو بھی بہانے شروع کر دیتا ہے. تو میں اتنے ڈیپ تک انجینئر صاحب کو، اور آج میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں کہ انہوں نے ہماری جو زندگیوں میں انقلاب لایا ہے، آج انہوں نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہے. تو میں دوست کو راستے میں آتے ہوئے بتا رہا تھا کہ دیکھیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان پہ 3-4 جو قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. تو میرا یہ زندگی کا ایک خواب تھا کہ میں انجینئر صاحب سے ملوں اور ان کی زیارت کروں، اور یہ سب سے بڑا خواب جو آج میرا الحمدللہ پورا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی مجاہد بھائی، آپ نے یہ تو بتایا نہیں تعارف کیسے ہوا، پہلی دفعہ کیسے دیکھا، کیا ہوا، کون سی ویڈیو سامنے آئی، کس نے بتایا، کس نے دکھا دی؟ میں جب گھر میں ہوتے تھے تو مطلب ہے کہ جو ویڈیوز وغیرہ آتی تھی فیس بک پہ، تو ہم جب ان کو اوپر کرتے تھے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک دفعہ انجینئر صاحب کی ویڈیو آ گئی جو انہوں نے مطلب کی تھی کہ یہ خون جو ہے دل کیسے پمپ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انسانی اجزاء ہیں سارے. ان کی جب بتائیں میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. تو پھر میں نے مطلب ہے کہ ان کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا شروع کیا تو اور بھی اچھی ویڈیوز آئیں، تو جس سے میں ایک جو فرقہ وارانہ سوچ ہے اس سے بالکل آزاد ہو گیا. اور میں نے یہی ایک چیز رکھ لی کہ حدیث اور قرآن کے علاوہ اور کوئی دنیا کی چیز نہیں. اچھا مجاہد بھائی، آپ کا تعلق تو پہلے بھی اہل حدیث فیملی کے ساتھ تھا. جی. تو اہل حدیث فیملی میں ہونے کے بعد آپ کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا کوئی اس طرح کسی کو سنتے تھے؟ نہیں، میں نماز اپنا دین پریکٹس بھی کرتے تھے کیا اس وقت؟ آپ کی تھا کیا صورتحال تھی؟ میری یہ اتنی خاص صورتحال نہیں تھی دین کے اندر، کیونکہ دین کا پتہ ہی نہیں تھا. مولوی وہ جذباتی باتیں کرتے تھے، یہ وہ یہ جی شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانے کی باتیں کرتے تھے. وہ کوئی دین میں اتنا زیادہ یقین نہیں تھا اور اتنا بلیو نہیں تھا. اور جب میں نے انجینئر صاحب کی جو ویڈیوز دیکھنا شروع کی میں نے کہا اصل دین تو یہ ہے. تو ایک مولانا کا تعارف کروایا تھا انجینئر صاحب نے، مولانا وحید الدین خان صاحب. جی بالکل. تو ان کی جب میں نے ویڈیوز دیکھی مولانا وحید الدین خان صاحب کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں
تو آپ کو مسلمانوں اور اسلام میں فرق کرنا ہوگا، نہیں تو آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب میں نے ان کی بھی کچھ ویڈیوز دیکھی تو انہوں نے بھی بالکل یہی بات کہی تھی کہ آپ کو مسلمانوں اور اسلام کے درمیان فرق کر کے اسلام کا جائزہ لینا ہوگا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ انجینئر صاحب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے ہیں، یعنی جو اسلام میں بات ہے وہی بیان کرتے ہیں اور حقیقت پر مبنی اور کوئی کہانی بازی نہیں۔ بالکل۔ تو میں مطلب انجینئر صاحب کی باتیں 100% جو ہے نا وہ دل پہ اثر کرتی تھیں، تو بات وہی ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے، جو دل پہ اثر کرے، بے شک۔ اچھا، جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا تو آپ کے گھر والے یا آپ کے کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی ایسے لوگ، چونکہ آپ بارڈر کے پاس رہتے ہیں، جی، وہاں پہ کیا صورتحال ہے انجینئر صاحب کی، کو سمجھانے آیا آپ کو؟ جی وہ میرے بہنوئی ہیں ایک لاہور سے، اچھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو قادیانی ہیں، اچھا، اور میں اتنا محبت میں مطلب انجینئر صاحب کی محبت میں چلا گیا تھا کہ میں نے اپنی جو چھوٹی سی بیٹھک تھی اس میں انجینئر صاحب کی تصویریں لگا رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے جو مولوی ہیں وہ الہی ظہیر، کیا نام ہے ان کا، ہاں، احسان الہی ظہیر، وہ کہتے ہیں کہ سبھی مولوی جو اس کے خلاف ہیں اور تو اس کو سنتا ہے۔ تو وہ مجھے بھی قادیانی بولتے تھے، کہتے تو قادیانی ہے۔ یہ ابھی میں جب گاؤں سے نکلا اور جب اب ان کو جا کے وہاں پہ تصویریں دکھاؤں گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ تم مرزا جہنمی کے ساتھ مل کے آیا ہے، یہ وہ، لیکن مجھے اس بات سے کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ انجینئر صاحب کی تعلیمات یہ ہیں کہ ساری باتیں تو رسول کی بھی کسی نے نہیں مانی، تو یہی چیز ہے۔ اب ہمیں ان لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا زیادہ۔ اچھا یہ بتاؤ، نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہو؟ نماز میں کسی فرقے کے مطابق نہیں پڑھتا، اور جو حدیث میں لکھا ہوا ہے وہی مطلب اس کے سنت طریقے سے، جی سنت طریقے سے۔ اچھا، یہ کب سے شروع کی، کیسے شروع کی؟ یہ ویسے تو شروع سے ہی مطلب جس طرح حدیث فرقے سے جی شروع سے جس طرح وہ رفع ادائن کرتے ہیں سب کچھ اسی طرح کرتے تھے، لیکن جب اور چیزوں کا پتہ چلا جو ہماری غلطیاں تھیں، یہ نہیں کہ وہ لکیر کے فقیر نہیں بنے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سپ لکیراں ڈنگیاں پاندے، سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، عقلاں تو پہچانے جاندے، چولاں دے کوئی سنگ نہیں ہوندے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لکیر کے فقیر نہیں بنے، تو جو ہماری اہل حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ہماری کچھ غلطیاں تھیں، ہم نے اس کو صحیح کیا۔ جس طرح انجینئر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ جو آخری وتر ہے اس میں ہم جو اہل حدیث ہیں وہ پہلے اسی طرح دعا مانگتے تھے، تو انجینئر صاحب نے بتایا کہ جو صحیح طریقہ انہوں نے بتایا کہ ہم رفع دین کر کے اس طرح جو ہے نا وہ ہم دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے اس کو چالو کیا۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا ہی ہمارے خدا ہیں، ہم نے ان کو ہی فالو کرنا، یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ اچھا مجاہد بھائی، کوئی ایسا واقعہ جو آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، جب سے آپ نے رسول اللہ کے پاس قدموں کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، جو دعوت حق انجینئر صاحب نے ان کا ڈاکیہ بن کے لوگوں تک پہنچائی، اس میں آپ نے کوئی تکلیف یا کوئی آپ کا ایسا واقعہ جو آپ کوئی شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ جی تکلیف اور واقعہ تو ایک بہت مزیدار ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد ہے دیوبندیوں کے ساتھ، تو وہاں پہ جا کے انہوں کو میں نے جو اہل حدیث کی مسجد تھی وہاں سے میں بخاری شریف اٹھا کے لے کے آیا، کیونکہ ان کا ایک ہوتا ہے ان کا طریقہ، وہ تعلیم کرواتے ہیں، جب نماز ہوتی ہے تو نماز کے بعد تعلیم کرواتے ہیں، تو میں نے ان کو ان کی یہ کتاب تھی امال فضائل، اس طرح کر کے ایک کتاب تھی فضائل امال، تو وہ کتاب اس میں غلط حدیثیں لکھی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو انجینئر صاحب کی جو ہیں ویڈیوز دکھائیں، میں نے کہا بھائی یہ دیکھیں یہ اصل چیز ہے، آج کل یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں مطلب وہ سب پھڑے جائیں گے نا، یہ جھوٹ نہیں کوئی بول سکتا، جھوٹ کی عمر بڑی تھوڑی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ انجینئر صاحب کی برکت ہے کہ میں نے بخاری شریف، مسلم شریف میں نے لا کے ان دیوبندیوں کی مسجد میں رکھی، میں نے کہا بھائی جان یہ دیکھیں یہ حدیثوں میں تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ ہمیں کہانیاں کروا رہے ہیں جی، بابے جناب 35 سال انہوں نے عبادت کی جناب وضو سے، میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگے دیوبندی یار یہ وہاں پہ، کیونکہ ہمارے اہل ایک ہی مسجد ہے ہماری، کیونکہ ہم دریا کے بہت پسماندہ علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو
हमने वहाँ पे बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। जब हमने बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू कर दी, तालीम के बाद यानी नमाज के बाद जो तालीम होती है, बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। बुखारी शरीफ पढ़ी है तो लोग थोड़े मतवज्जो हुए, और उसके बाद लेकिन बरेलवियों का यही मतलब ये बात रही कि ये हदीस से हैं, ये कुरान है, कोई बंदा डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता, इससे तो हम गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह। तो ये सबसे मैंने कहा फिर इन हदीसों का और कुरान का मकसद क्या है, फिर इनको मस्जिद में ना रखें, बेहतर यही है जी अगर हम नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हमने बुखारी तकरीबन 1 महीना पढ़ी रोज़ों के अंदर, लेकिन उसके बाद वो कहते थे अच्छा, वो बरेलवी थे, कहते मुजाहिद ये किधर लिखा हुआ है। मैं उनको बताता था कि ये इधर लिखा हुआ है बुखारी के अंदर, तो वो उसकी तस्वीर बना के अपने मौलवी के पास ले जाते थे, मौलवी के पास ले जाके दिखाते थे कि ये इस तरह लिखा हुआ है। तो मौलवी साहब फिर उनको कहानी करवाते थे कि ये इस तरह, क्योंकि जिस बंदे ने जिस तरफ लेके जाना होता है तो वो ऐसे बात करता है कि लोग उस तरफ ही आ जाएं। तो वो मतलब है कि उस तरफ ऐसी बातें करके वो लोगों को अपनी बात की तरफ ले आता था कि ये नहीं, हदीसें आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो मैंने उनको पढ़ाने की दिखाने की कोशिश की मैंने काफ़ी, और मैंने नमाज का तरीका एक एक बंदे को अट्रैक्ट करके एक एक बंदे को मतलब है बिठा के साथ में उनको बताने की कोशिश की कि हदीस में इस तरह नमाज का तरीका सारे, लेकिन वो जो नहीं मानेगा फिर उसका तो हिदायत तो अल्लाह ने देनी। चलो जी मुजाहिद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे हैं, अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।